فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت، مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 255 ہے، 19واں باب شروع ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے مکہ سے کربلا تک، سفر امام حسین، منازل سفر اور کربلا میں ورود۔ کوفے میں انقلاب، مسلم اور ہانی کی شہادت، یہ سب کچھ ہو گیا، مگر ظاہر ہے کہ اس سب کی اطلاع بر وقت مکے میں کیوں کر پہنچ سکتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو مسلم کا خط پہنچ چکا تھا کہ یہاں تشریف لائیے، سب آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ یہ خط جناب مسلم نے عابس بن ابی شبیب شاکری کے ہاتھ اپنی شہادت سے 27 دن پہلے 12 ذیقعد کو لکھا تھا۔ یہ روایت طبری میں بھی موجود ہے اور ارشاد میں بھی، صفحہ نمبر 230 پر 211۔ اس خط کے پہنچنے کے بعد آپ کے لیے کوفے کا سفر اختیار کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ پھر بھی عام حالات میں اتنی جلدی کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ حج کے 2 یا 1 دن باقی رہنے کے باوجود حج کو ترک فرما دیں اور مکہ سے نکل کھڑے ہوں۔ یہ غیر متوقع صورت یقینی طور پر نہایت اہم ہنگامی اسباب کا پتہ دیتی ہے۔ آپ کی افتاد طبیعت اور ذوق عبادت کا لازمی تقاضا بھی یہ تھا کہ آپ اس سال کے حج کو، جو آپ کی زندگی میں آخری تھا، مکمل فرما کر روانگی کا ارادہ کرتے، لیکن یہ ایک دم ہوا، یہ کہ حج کی تکمیل میں 2 دن باقی تھے کہ آپ نے حج کو عمرے میں بدل کر مکہ معظمہ سے روانگی اختیار فرما لی۔ اس کے اسباب عام طور پر لوگوں کے سامنے کچھ نہ تھے، کیونکہ حرم الہی کے اندر کوئی فوج اور لشکر نہ تھا جسے سب دیکھتے، مگر حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے تھے اور انہیں یہ ہدایت تھی کہ حسین جس حال میں بھی ہوں ان کو گرفتار کر لو۔ یہ راز اس وقت کھلا جب آپ مکہ سے باہر آ چکے تھے اور فرزق شاعر نے آپ سے راستے میں ملاقات کی اور پوچھا کہ فرزند رسول، اتنی جلدی کس لیے کہ حج بھی نہ ہو سکا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو وہیں گرفتار کر لیا گیا ہوتا۔ بس یہ چیز وہ تھی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو عراق کی طرف اس قدر تعجیل کے ساتھ روانگی پر مجبور کر دیا۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 218 پر ہے۔ نتیجہ آخر امام علیہ السلام کے پیش نظر تھا، یعنی شہادت، جس پر آپ کی وہ تقریر گواہ ہے جو آپ نے مکہ معظمہ سے روانگی کے وقت فرمائی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے اور مجھے اپنے اسلاف کی ملاقات کا اشتیاق ہے، اتنا ہی جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا، اور میرے لیے بہت اچھی ہے وہ جگہ جہاں میں کشتہ ہو کر گروں گا۔ گویا میری آنکھوں میں پھر رہا ہے وہ سما کہ میرے جوڑ بند کو صحرائی درندے جدا کر رہے ہیں۔ کوئی چارہ کار نہیں اس دن سے جو خط تقدیر میں گزر چکا۔ خدا کی مرضی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے، ہم اس کے امتحان پر صبر کرتے ہیں اور صابروں کے اجر کو حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے جسم کے ٹکڑے الگ نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ہمارے ساتھ اپنی جان کی قربانی پر آمادہ اور خدا سے ملاقات پر تیار ہو، وہ ہمارے ساتھ سفر کرے۔ میں کل صبح کو انشاءاللہ روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ تھی وہ تقریر جو آپ نے گرد و پیش کے لوگوں کے سامنے کی تھی اس رات کو، جس کی صبح ہوتے ہوتے آپ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ ہے کہ اثناء سفر میں آپ ہر منزل پر جناب یحییٰ
اور ان کی شہادت کو یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ دنیا کی بے قدری کے لیے اللہ کے نزدیک یہ کافی ہے کہ اس دنیا میں یحییٰ بن زکریا کا سر قلم ہو کر بنی اسرائیل کے زناکار کے سامنے بطور تحفہ بھیجا گیا۔ یہ روایت ارشاد صفحہ نمبر 268 پر۔ یہ بھی حقیقت میں اپنے مستقبل کی طرف ایک اشارہ ہی تھا جو آپ بار بار فرما رہے تھے۔ پھر بھی آپ کے لیے اپنے عمل کو امکانی تحفظات کے حدود سے آگے بڑھنے کے لیے دنیا روا نہیں تھا۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے لیے اپنے عمل کو امکانی تحفظات کے حدود سے آگے بڑھنے دینا روا نہیں تھا۔ آپ کے لیے مکہ سے فوراً علیحدگی اختیار کرنا ان خطرات کی بنا پر جو اس وقت یہاں پیدا ہو گئے تھے لازمی قرار پا چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کہاں جاتے؟ عقلاً اسی جگہ کو جہاں کے لوگ انتہائی اصرار کے ساتھ آپ کو بلا رہے تھے۔ اس صورت میں کسی شخص کا یہ پہلو آپ کے سامنے لانا کہ اس میں جان کا خطرہ ہے تحصیل حاصل اور فضول تھا۔ جان کا خطرہ تو تھا ہی، مگر اس خطرے کے ہوتے ہوئے کسی ایسے طرف جانا قرین مصلحت ہو سکتا تھا جہاں کا جانا ناخواندہ مہمان کی حیثیت رکھتا ہو، یا ایسی جگہ جہاں کے لوگ الحال زاری کے ساتھ دعوت دے رہے ہوں۔ خطرے کے معنی کیا ہو سکتے تھے؟ یہی کہ جان جائے گی، مگر جان جانا تو ناگزیر تھی۔ پھر یہ جان ایک انسانی اور مذہبی فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں کیوں نہ جائے جس کا نام ہے وعدہ وفائی، طالبان ہدایت پر اتمام حجت اور کہ خلق خدا کی فریاد رسی۔ اسی لیے جیسا کہ پہلے کہا جا چکا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کے خیال کی کبھی رد نہیں کی جو اہل کوفہ پر بے اعتمادی کا اظہار کرتے تھے، اور یہ نہیں کہا کہ مجھے ان سے امید ہے کہ وہ اب کی اپنی بات پر قائم رہیں گے، مگر اسی کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اپنی روانگی کو ان کی طرف ضروری بتلایا، جیسے کہ فرزخ سے گفتگو میں جس کا تذکرہ بھی کیا جا چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں گرفتاری کا جو خطرہ تھا اس کا ایک حد تک یقینی قرینہ سامنے آ گیا۔ اس وقت جب آپ کی مکہ سے روانگی کے موقع پر حاکم مکہ عمرو بن سعید ابن عاص کی طرف سے ایک فوجی دستہ نے یحییٰ بن سعید کی قیادت میں بیرون شہر آ کر آپ سے مزاحمت کی اور آپ کو واپس لے جانا چاہا، تو حضرت نے واپس جانے سے انکار کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ طرفین میں تھوڑی دیر جھڑپ بھی ہوئی، مگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ والے پوری بہادری کے ساتھ مقام الجماعت کی مزاحمت کو روکنے پر تیار تھے، اس لیے ان لوگوں کو ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 217 پر بھی ہے، اور ارشاد میں بھی ہے، الاخبار الطوال میں بھی ہے، اور دینواری کا بیان ہے کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی، جس دن جناب مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، اور یہ روایت الاخبار الطوال صفحہ نمبر 243 پر ہے۔ دینواری نے لکھا کہ خود عمرو بن سعید نے اس اندیشے سے کہ صورتحال کچھ نازک نہ ہو جائے اپنے پولیس آفیسر کو واپس آنے کی ہدایت بھیج دی۔ یہ سہ شنبہ 8 ذی الحجہ 60 ہجری کا واقعہ ہے، اور اسی روز کوفے میں ابن زیاد کی فوج سے جناب مسلم بن عقیل کا مقابلہ ہو رہا تھا، اور دوسرے دن جبکہ وہ شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل کر وادی غربت میں راستہ طے فرما رہے تھے۔ آپ کے قیام مکہ کے دوران میں علاوہ آپ کے خاص عزیزوں کے جو مدینے سے ساتھ آئے تھے، کچھ مخصوص افراد اہل حجاز میں سے اور کچھ اہل بصرہ میں سے آپ کی خدمت میں پہنچ گئے تھے۔ اب یہ سب آپ کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔ مکہ سے کربلا تک کے سفر میں امام حسین علیہ السلام نے جن منزلوں میں قیام کیا تھا ان کی تفصیل کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ تاریخی واقعات کی مدد سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ترتیب پہ واقعات کے ساتھ ساتھ یہ ہے: صفحہ صاد ف الف اور حلبے والی ہے، یہ سب سے پہلی جگہ تھی۔ یہ
یہ مکہ معظمہ سے روانگی کے بعد پہلی وہ جگہ ہے جس کا نام ملتا ہے جہاں قیام نہیں ہوا، بلکہ راہ گزر ہی میں فرزق بن غالب شاعر سے ملاقات ہوئی، اور فرزق نے کوفے کی حالت بیان کی کہ لوگوں کے دل آپ کی طرف، مگر تلواریں ان کی بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہر دن وہ ایک نیا کرشمہ قدرت کا دکھاتا ہے۔ اللہ کی تقدیر اگر ہماری دلی خواہشوں کے مطابق ہو تو ہم اس کا شکر کریں گے اور ادائے شکر کے لیے اسی سے مدد کے طلبگار ہوں گے، اور اگر قضاء الہی ہمارے مطلب میں صد راہ ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں سچائی اور اس کی ضمیر میں پارسائی ہو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مقصد نیک ہو اور نیت بخیر، اس کے بعد کوئی بھی جگہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کے وعدوں پر اعتماد کر کے منزل عمل میں گامزن نہیں ہوئے تھے، بلکہ محض اللہ کے بھروسے پر اس کے عائد کردہ فرض کی تکمیل کے لیے امتحان گاہ عمل میں آ گئے تھے۔ نمبر 2، جگہ کا نام تنعیم۔ اس جگہ یمن کا ایک قافلہ آتا نظر آیا جسے حضرت نے کچھ اونٹ اپنے اسباب اور ساتھیوں کی سواری کے لیے کرائے پر لیے، اور ان کے مالکوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو عراق تک جانا چاہے اسے ہم پورا کرایہ دیں گے اور پھر کچھ انعام بھی عطا کریں گے، اور جو راستے سے واپس جانا چاہے گا اسے ہم اتنی دور کا کرایہ دے کر واپس کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ ان میں سے حضرت کے ساتھ عراق تک جانے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ روایت بھی ارشاد صفحہ نمبر 249۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ سے آپ کی روانگی اچانک بغیر کسی تیاری کے ہوئی تھی، اس لیے آپ اپنے ساتھیوں کے لیے مکہ معظمہ سے بار برداری اور سواری کا سامان بھی پورا مہیا نہیں فرما سکے تھے۔ اسی منزل پر عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید بن عاص نے امام سے آ کر ملاقات کی۔ واقعہ یہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت عبداللہ بن جعفر مدینے میں تھے۔ ظاہری حالات کی بنا پر امام کا مدینے سے آنا اس خطرے کے ماتحت ہوا تھا کہ وہاں کے حاکم کو یزید کا یہ فرمان پہنچ چکا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو ان کا سر روانہ کر دیا جائے، اور اب مکہ سے روانگی اس اندیشی کی وجہ سے ہو رہی تھی کہ وہاں کچھ لوگ حاجیوں کے لباس میں بھیج دیے گئے تھے تاکہ جس طرح ممکن ہو حسین کو قتل کر ڈالیں یا گرفتار کر کے شام کی سمت بھیج دیں۔ اس موقع پر عبداللہ بن جعفر نے اون و محمد اپنے دونوں فرزندوں کے ہاتھ امام کے نام یہ خط بھیجا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرا خط دیکھتے ہی یہاں واپس آئیے، کیونکہ اس طرف جدھر آپ کا قصد ہے مجھے آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر آپ دنیا سے اٹھ گئے تو زمین کی روشنی رخصت ہو گئی، کیونکہ آپ طالبان ہدایت کے لیے نشان راہ اور مومنین کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں خود اس خط کے پیچھے آ رہا ہوں۔ اون و محمد یہ خط لے کر امام کے قافلے سے راستے میں جا کر ملحق ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن جعفر حاکم مدینہ عمرو بن سعید بن عاص کے پاس گئے اور اس سے گفتگو کر کے ایک امان کا پروانہ امام حسین علیہ السلام کے لیے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عبداللہ کی خواہش کے مطابق عمرو بن سعید نے اس پر مہر کی اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو عبداللہ کے ساتھ کیا۔ عبداللہ یحییٰ کے ساتھ اس تحریر کو لیے ہوئے مدینے سے روانہ ہوئے اور راستے میں امام سے ملحق ہو کر تحریر آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ خوب جانتے تھے کہ مرکزی حکومت کی پالیسی کے خلاف ایک مقامی حاکم کے امان نامے کی کیا وقت ہے۔ آپ نے عبداللہ بن جعفر کی رائے سے اختلاف کیا اور فرمایا کہ مجھے اب یہاں قیام کرنا مناسب نہیں ہے، اور عمرو بن سعید کے نام اس تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ عبداللہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس سفر میں ساتھ نہ جا سکتے تھے۔ انہوں نے اون و محمد کو حضرت کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود مدینہ واپس ہوئے، اور یہ روایت ہے ارشاد صفحہ نمبر 229 پر۔ نمبر 3 جگہ کا نام ہے ذات عراق۔ شیخ مفید نے عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کی واپسی کا
واپسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام تیزی کے ساتھ عراق کی سمت راہ قطع کرتے رہے یہاں تک کہ ذات عراق پر پہنچ کر قیام فرمایا، اور یہ روایت بھی ارشاد کی صفحہ نمبر 229 پر ہے۔ چوتھی جگہ ہے بطن الراما اور حجیر۔ بطن الراما ایک وادی کا نام تھا جس کے ایک مقام کا نام حاجر تھا۔ اس منزل سے آپ نے قیس بن محصر کو، جو اہل کوفہ کے فرسادہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اہل کوفہ کے نام خط دے کر روانہ فرمایا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط ہے حسین بن علی کا برادران ایمانی اور اسلامی کے نام۔ بعد سلام اور حمد الہی کے معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے مجھے تمہارے حالات کی درستی اور میری نصرت پر تم لوگوں کی ہم آہنگی کا علم ہوا، جس پر میں نے خدا سے دعا کی کہ وہ ہمارے معاملے کو بہترین صورت پر انجام تک پہنچائے اور تم کو اس کے متعلق بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے روز شنبہ 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو گیا ہوں۔ جب میرا خط تمہیں پہنچے تو انتظامات مکمل اور تیزی سے اپنا نظام درست کر لینا، کیونکہ چند ہی روز میں تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں انشاءاللہ والسلام۔ یہ روایت الاخبار الطوال صفحہ نمبر 247 پر۔ بعض کا قول ہے کہ اس خط کو عبداللہ بن یقطیر کے ہاتھ بھیجا گیا۔ اس خط کے مضمون اور نوعیت سے صاف ظاہر ہے کہ مکہ سے نکلنے کے بعد یہ سب سے پہلی منزل ایسی منزل تھی کہ جہاں اطمینان کی سانس لی جا سکتی تھی، ورنہ اس خط کو پہلے ہی روانہ کر دیا جاتا۔ قیس اس خط کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے، مگر جب قادسیہ پہنچے تو حسین کی فوج نے گرفتار کر لیا اور انہیں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو ممبر پر جا کر حسین بن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کی مذمت بیان کرو۔ قیس یہ سن کر ممبر پر چلے گئے۔ مجمع ہمتن گوش تھا کہ دیکھیں حسین کا قاصد حسین کے خلاف کیا کہتا ہے، مگر انہوں نے مقصد امام کی اشاعت کا یہ ایک ممکن موقع پیدا کیا کہ حمد و ثناء الہی کے بعد مجمع کو مخاطب کیا اور کہا، ایھا الناس، اس وقت خلق خدا میں بہترین شخص حسین بن علی ہیں، جو رسول کی بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا کے فرزند ہیں۔ میں انہی کا بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کی نصرت کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ ابن زیاد غضبناک ہوا اور اس نے حکم دیا کہ انہیں قصر کے اوپر سے زمین پر گرا دو۔ بحرحموں نے انہیں نیچے گرا دیا، جس سے ان کے اعضاء چکنا چور ہو گئے۔ یہ روایت بھی الاخبار الطوال صفحہ نمبر 245 پر ہے۔ جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک چشمے پر عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی، جو عراق سے واپس ہو رہے تھے۔ انہوں نے بھی آپ سے مکہ چھوڑنے کا سبب دریافت کیا اور اہل کوفے کی دعوت کا حال سن کر دوسرے تمام مشورہ دینے والوں کی طرح آپ کو کوفہ جانے سے اختلاف کیا۔ نمبر 5 جگہ کا نام ہے زرود، زے سے ہے یہ۔ اس منزل سے قریب جو چشمہ تھا، اس پر زہیر بن قین کا خیمہ نصب تھا۔ یہ حج کر کے مکہ سے واپس ہوئے تھے اور کوفہ جا رہے تھے۔ شروع میں ان کو خاندان رسول سے کوئی عقیدت نہ تھی، بلکہ عام طور پر وہ اہل شام کے ہم عقیدہ سمجھے جاتے تھے، جس کو اس زمانے میں عثمانی مسلک کہا جاتا تھا۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے نیازمند اور فطرت و بصیرت ان کی باطنی استعداد کو دیکھ رہی تھی کہ آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ خاندان رسول سے جو وحشت عام طور سے اس گروہ میں پیدا کر دی گئی تھی، اس کی بنا پر انہوں نے ملنے سے انکار کر دینا چاہا، مگر ان کی بیوی نے جو ان کے ساتھ تھی کہا کہ واہ، کیا غضب کی بات ہے کہ رسول کا فرزند تمہارے پاس پیغام میں ملاقات بھیجے اور تم مسترد کر دو۔ اس بات سے متاثر ہو کر یہ امام حسین کے پاس گئے اور کچھ اس طرح صفائی سے ان کے سامنے امام حسین نے اپنے معاملے کو پیش کیا کہ وہ ہمتاً آپ کے موافق ہو گئے اور بڑے خوش اپنے قیام گاہ پر پہنچ کر انہوں نے حکم دیا کہ ہمارا خیمہ یہاں سے اکھاڑ کر اصحاب حسین کے خیموں کے پاس لگا دیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے پاس میکے چلی جائے۔ پھر ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا ہے۔ جو شخص تم میں سے ہمارے ساتھ شہید ہونا چاہے وہ میرے ساتھ رہے اور جو نہ چاہے وہ یہیں سے علیحدہ ہو جائے۔ چنانچہ ساتھ والے سب علیحدہ ہو گئے۔
یہ روایت تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 224 پر ہے۔ صورتحال سے صاف ظاہر ہے کہ امام کی گفتگو ظہر سے کچھ خوش آئند توقعات یا امید افزا تصورات پر مبنی نہ تھی، بلکہ صفائی کے ساتھ اس انجام کار کا انکشاف کر دیا گیا تھا کہ جس پر ابھی تک عام نگاہوں میں توقعات کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر منزل عمل میں گامزن ہو رہے تھے؟ پھر بھی چونکہ عوام بالکل ظاہر بین ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی توقعات امام کی نسبت بہت خوش آئند تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ فرزند رسول اپنے باپ بھائی کے پائے تخت اور عراق ایسے مردم خیز صوبے کے صدر مرکز کوفے کی طرف خود وہیں کے باشندوں کے اصرار اور طلب پر جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر تخت و تاج، فوج و لشکر اور حشم اور خزم سب کچھ مہیا ہوگا۔ حضرت شاہ عراق تسلیم کیے جائیں گے اور آپ کی ذات میں امامت و سلطنت دوش بدوش جمع ہوگی۔ ان خیالات کو کے پیش نظر رکھ کر دنیا کے لالچی لوگ بھی جوک در جوک آپ کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، اور راستے میں آپ کا وہ مختصر قافلہ جو مکے سے نکلتے وقت خاص لوگوں پر مشتمل تھا، اب ایک مختصر لشکر کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بے شک کوئی بادشاہ ہے جو اپنے مرکز سلطنت کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ضرورت سب سے پہلا وہ مقام تھا جہاں سے روانہ ہونے پر پریشانی کا آغاز ہوا، جبکہ عبداللہ بن سلیم اور مزری بن مشمعل دونوں اسدی شخصوں نے جو مکہ معظمہ سے فراغت حج کے بعد بہت تیزی سے روانہ ہو کر ضرورت میں حضرت سے ملحق ہو گئے تھے، ایک شخص کو کوفے کی طرف سے آتا دیکھا۔ امام اس کو دیکھتے ہی ٹھہر گئے کہ کچھ حالات کوفے کے معلوم کریں، لیکن اس نے حسینی قافلے کو دیکھ کر رخ دوسری جانب کر لیا، لہٰذا امام آگے بڑھ گئے۔ ان دونوں اسدی شخصوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس سے کچھ کوفے کے حالات دریافت کرنا چاہے۔ چنانچہ یہ دونوں قافلے سے جدا ہو کر انتہائی تیز رفتاری سے اس جانے والے تک پہنچ گئے اور صاحب سلامت کے بعد اس کا قوم اور قبیلہ اور نام نسب دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ بکیر بن شعبہ اسدی ہے، تو انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ ہم بھی قبیلہ بنی اسد میں سے ہیں، ذرا تم سے اپنے شہر کی حالت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں سنو، میں کوفے سے باہر نہیں آیا تھا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل کیے گئے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کر بازار میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ بڑی وحشتناک خبر تھی۔ دونوں آدمیوں نے سن لیا اور موقع شناسی سے کام لے کر اسے دل میں رکھ لیا، یہاں تک کہ وقت اس کے اظہار کی اجازت دے۔ نمبر 6، مقام کا نام ہے سلبیہ۔ اس منزل پر دوسرے دن شام کے وقت جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو دونوں اسدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تسلیم بجا لائے۔ حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں ایک اطلاع دینا ہے، حضور فرمائیں تو سب کے سامنے عرض کریں، اور اگر ارشاد ہو تو علیحدہ تخلیہ میں کہیں۔ حضرت نے ایک نظر حاضر الوقت اشخاص پر ڈالی اور فرمایا، ان لوگوں سے کسی رازداری کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، آپ نے اس سوار کو دیکھا تھا جو کل شام کے وقت آ رہا تھا؟ فرمایا، ہاں، اور میں نے اس سے کچھ حالات بھی دریافت کرنا چاہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نے حضور کی منشا کے مطابق اس سے حالات دریافت کیے، اور وہ ہمارے ہی قبیلے کا آدمی ہے اور بہت سمجھدار، سچا اور دانشمند شخص ہے۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ وہ کوفے سے باہر نہیں آیا تھا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں پھرائی گئیں۔ بلا شبہ یہ خبر امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت اندھناک تھی۔ ایک طرف مسلم کی جدائی کا صدمہ جو آپ کے چچا زاد بھائی اور معتمد خاص تھے، دوسری طرف اپنے مستقبل کے متعلق ظاہری تمام امیدوں کا خاتمہ ہو جانا۔ لیکن ایک رئیس قوم اور سردار کی حیثیت سخت موقع پر بہت ذمہ دارانہ ہوتی ہے، اس لیے کہ تمام لوگوں کی نظریں اسی پر ہوتی ہیں۔ اگر کہیں اس کو اضطراب ہوا تو پھر تمام رفقا اور ساتھیوں پر مایوسی کا چھا جانا اور اضطراب کا پیدا ہو جانا لازمی امر ہے۔ اسی لیے اس موقع پر جب یہ اچانک خبر امام حسین علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے صرف اتنا کیا کہ چند بار کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رحمۃ اللہ علیہما، اور بس خاموش ہو گئے۔
اور یہ روایت ہے اخبار التوال صفحہ نمبر 246 پر۔ دینوری نے کلمہ استرجا کے بعد اس الفاظ کا اضافہ کیا کہ اند اللہ نہ تحسب النفسنا، یعنی ہم اللہ کے یہاں حساب کرتے ہیں اپنی جانوں کا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اسی کی راہ میں ہم اپنی جانوں کو نثار کرتے ہیں اور وہی معاوضہ دینے والا ہے۔ اسدی جو ایک رات تک اس وحشتناک خبر کو اپنے دل میں رکھ کر اس سے پورا اثر لے چکے تھے اور نتائج کو ہر طرح سوچ کر دل ہی دل میں رائے قائم کر چکے تھے، ان سے اپنے دل کی بات چھپائی نہ گئی اور وہ بے ساختہ بول اٹھے کہ خدا کا واسطہ اپنی اور اپنے گھر بھر کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، یہیں سے واپس ہو جائیے، کیونکہ کوفے میں آپ کا کوئی نہ مددگار ہے نہ دوست، بلکہ ہمیں خوف ہے کہ پورا کوفہ آپ کے خلاف ہی ہوگا۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایک ہنگامی اضطراب اور تاثر کے جذبے سے جو ہمدردی کا مشورہ دیا جائے، اس کا جواب زیادہ سنجیدہ دلائل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام خود پہلے ہی سے انجام پر مطلع تھے اور آپ کا سفر جن نتائج کے پیش نظر رکھ کر کیا گیا تھا اس میں اس خبر کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، لیکن دوسرے افراد کے لیے وقتی جذبات کے مقابل میں عقلی دلائل کے پیش کرنے کا محل نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے حضرت نے اس ہنگامی جذبے کے ماتحت مشورے کے جواب بالکل متضاد ایک فطری جذبے کے احساس سے دینا چاہا اور اس کے لیے ایک نظر اولاد عقیل پر ڈالی اور فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے؟ مسلم تو شہید ہو گئے۔ تمام عقیلی جوان کھڑے ہو گئے اور کہا، خدا کی قسم ہم تو واپس نہ ہوں گے جب تک کہ مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں، یا وہی موت کا ساغر جو ہم بھی نہ چکھ لیں جو مسلم نے چکھا۔ حضرت متوجہ ہوئے دونوں اسدیوں کی طرف اور فرمایا، جب یہ نہ ہوئے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے یہ بھی کہا کہ آپ کی اور مسلم کی برابری نہیں، آپ کوفے میں پہنچ جائیں تو کوفے کے لوگ آپ کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ حضرت نے اس خیال کی کوئی تائید نہیں کی اور خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ روایت طبری میں موجود ہے، ارشاد میں بھی موجود ہے۔ رات یہیں گزر گئی۔ سحر کے وقت آئندہ کی منزلوں کے لیے کافی پانی ساتھ لینے کے بعد آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ زبالہ پہنچے۔ نمبر 7 منزل کا نام زبالہ۔ اس منزل پر ایاس بن اصل تائی جو شعراء میں سے تھا، محمد بن اشعث کا بھیجا ہوا خط لے کر امام کے پاس پہنچا۔ چونکہ جناب مسلم نے دشمن کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے اور اپنی شہادت کا یقین ہو چکنے کے بعد یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دے دی جائے کہ کوفے کی یہ حالت ہے اور آپ کے مددگار اب کوفے میں موجود نہیں ہیں، اس لیے آپ اب یہاں آنے کا ارادہ نہ کیجیے۔ چنانچہ یہ خط بھیجا گیا اور منزل زبالہ پر امام کے پاس پہنچا۔ اس قاصد نے یہ بھی اطلاع دی کہ قیس بن محصر قتل کر دیے گئے۔ قرائن بتلاتے ہیں کہ وہ افراد جن کی موجودگی میں جناب مسلم کی خبر شہادت بیان کی گئی تھی واقعی نہایت مخصوص رازدار ہستیاں تھیں، اسی لیے اس مجموعے کے روبرو مسلم کی خبر شہادت ظاہر ہونے کے بعد پھر بھی عام اہل قافلہ سے وہ راز ہی کی حیثیت سے مخفی رہی، مگر حضرت نے اب ان واقعات کو اہل قافلہ سے مخفی رکھنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ راستے کے بہت سے عرب آپ کے ساتھ اس غلط خیال کے ماتحت ہو گئے ہیں کہ آپ ایک ایسے ملک کی طرف جا رہے ہیں جہاں لوگ آپ کی سلطنت تسلیم کر چکے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ منظور نہ ہوا کہ وہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہیں اور حقیقت حال سے تاریکی میں رہنے کی وجہ سے آپ کا ساتھ دیں۔ آپ کو یقین تھا کہ جب آپ صورتحال کا اظہار کر دیں گے تو بس وہی جانثار آپ کے ساتھ رہ جائیں گے جو حقیقتاً آپ کے مقصد کے ساتھ ہمدردی رکھتے اور آپ کی نصرت میں جان تک سے ہاتھ دھونا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حسب ذیل اس طرح کے بیان کیا کہ تمام اہل قافلہ کو صورتحال سے مطلع فرمایا کہ ہمیں یہ دردناک خبر معلوم ہوئی کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل کر ڈالے گئے اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا، اس لیے جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، والسلام۔ نتیجہ وہی ہوا جو معلوم تھا کہ اس اعلان کے ساتھ ہی لوگ متفرق ہونا شروع ہوئے اور تقریباً سب دائیں بائیں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ
زیادہ تر وہی لوگ جو مدینے سے آپ کے ساتھ آئے تھے باقی رہ گئے۔ اگلی منزل ہے نمبر 8 بطن عقیق۔ اس منزل پر قبیلہ اکرمہ کا ایک شخص عمرو بن لوزان ملا اور اس نے بتایا کہ ابن زیاد کی طرف سے قادسیہ اور عزیب کے درمیان ناکہ بندی ہو گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ برائے خدا واپس جائیے، آپ کے سامنے سوا تلواروں اور نیزوں کے کوئی چیز آنے والی نہیں، اور خطوط لکھنے والوں پر بھروسہ نہ کیجیے، وہی لوگ سب سے پہلے آپ سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی خیر خواہی پر اسے دعا خیر دی اور آگے روانہ ہوئے۔ بظاہر یہ سننے کے بعد کہ قادسیہ کے ناکے پر فوجوں کا پہرا ہے اور وہاں پہنچنا اپنے کو یقینی طور پر دشمن کے ہاتھ میں گرفتار کرا دینا ہے، آپ نے سمت سفر میں ذرا تبدیلی فرمائی اور اسی لیے قادسیہ کہ جس کا ہر کوفہ جانے والے کے محل گزر میں واقع ہونا ضروری تھا اور جہاں قیس بن محصر گرفتار کیے گئے تھے، آپ کے منازل سفر میں واقع نہیں ہوا اور آپ کا اس فوج سے تصادم نہیں ہوا جو حسین کی سرکردگی میں قادسیہ کی حدود میں مقیم تھی۔ نمبر 9 جگہ کا نام سراخ۔ بطن عقیق سے روانہ ہو کر امام نے یہاں رات بسر کی۔ نمبر 10 جگہ کا نام شراف۔ طبری اور شیخ مفید کی تصریح کے مطابق سلبیہ اور زبالہ کے بعد اس منزل پر امام نے حکم دیا کہ پانی بھر لو اور مشکیں اور چھاکلیں پر کر لو۔ اس منزل سے آگے بڑھے اور اب غالباً محرم 61 ہجری کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے۔ پہلی تاریخ دوپہر کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ منزل شراف کے حدود سے آگے بڑھا تھا، قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر، کہ آپ کے اصحاب میں کسی نے کہا اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، مگر اس وقت تکبیر کہنے کی وجہ اس نے کہا مجھے خرمے کے درخت دکھائی دے رہے ہیں، اس کے یہ معنی ہے کہ کوئی آبادی نزدیک ہے۔ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا اس جگہ تو کبھی ہم نے درخت خرما دیکھے نہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر تم ہی دیکھو کہ کیا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کو تو گھوڑوں کی گردنیں نظر آتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں بھی یہی دیکھتا ہوں۔ نمبر 11 جگہ کا نام ذو حشم۔ مخالف فوج کو ادھر متوجہ پا کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی محفوظ جگہ ہے جسے ہم اپنی پشت پر قرار دے کر دشمن سے سامنے کی جانب سے مقابلہ کریں۔ مطلب یہ تھا کہ چاروں طرف گھرنے کا امکان باقی نہ رہے۔ لوگوں نے کہا یہ ذو حشم پہاڑ موجود ہے جو آپ کے بائیں پہلو کی طرف ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اگر ہم دشمن کے پہلے اس حد تک پہنچ گئے تو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت نے اس رائے کو پسند فرمایا اور بائیں طرف کا رخ کیا اور آنے والی سپاہ نے جو یہ دیکھا تو اس نے بھی اسی طرف کا رخ کر دیا، مگر امام وہاں پہلے پہنچ گئے۔ اصحاب کو حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں، فوراً تعمیل کی گئی۔ اتنی دیر میں وہ فوج بھی قریب پہنچ گئی۔ معلوم ہوا کہ حر بن یزید رہائی 1000 کی فوج کے ساتھ سدِ راہ ہونے کے لیے آیا ہے۔ چونکہ امام کوفے کے عام راستے پر نہیں جا رہے تھے جو قادسیہ سے ہو کر گزرتا تھا، اس لیے حسین کی فوج سے تصادم نہ ہوا جو قادسیہ میں پڑی ہوئی تھی، مگر جاسوسوں نے حسین کو آپ کی اس طرح بچ کر آگے بڑھنے کی اطلاع دے دی، اس لیے حسین نے حر کو اس 1000 فوج کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے کے لیے آگے روانہ کیا۔ دوپہر کا وقت اور گرمی کا موسم اور اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ آپ ناکہ بندی پر معین فوج کے حلقے سے بہت دور جا رہے تھے، اس لیے حر کو آپ تک پہنچنے کے لیے غیر معمولی تک و دوک کرنا پڑی اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے ہوئے بہت تیز چلنا پڑا۔ اس لیے یہاں پہنچتے پہنچتے فوج کے سوار اور گھوڑے سبھی کی پیاس کے مارے بری حالت ہو گئی۔ امام اپنے اصحاب سمیت امامے سروں پر رکھے تلواریں حمائل کیے کھڑے تھے کہ دشمن کے ہاپتے ہوئے گھوڑے اور سوار سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، آثار پیاس کی شدت کے گواہ تھے۔ اور صورت سوال حسین ایک حساس دل رکھتے تھے جس میں انسانی ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کے لیے دشمن کی موجودہ حالت ناقابل برداشت تھی۔ آپ نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ ان کو پانی پلاؤ اور تمام فوج کو پوری طرح سیراب کر دو۔
حکم کی دیر تھی، اطاعت امام پر کمر بستہ جوان کھڑے ہو گئے اور سب کو سیراب کیا۔ حالت یہ تھی کہ پیالے لگنے تشت پانی سے بھرتے تھے اور گھوڑوں کے پاس لے جاتے تھے۔ جب ہر گھوڑا 3 4 5 دفعہ پانی پی کر منہ ہٹا لیتا تھا تب دوسرے گھوڑے کے پاس لے جاتے تھے، یہاں تک کہ راکب اور مرکب سب سیراب ہو گئے۔ علی بن طعان نے محرابی حر کا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا ہے کہ میری حالت پیاس سے بہت تباہ تھی اور سب سے آخر میں پہنچا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے میری اور میرے گھوڑے کی پیاس کو دیکھا اور فرمایا راویہ یعنی شطر آبکش کو بٹھا لو، میری زبان میں راویہ مشک کو کہتے تھے، اس لیے میں اس کے معنی نہ سمجھا۔ حضرت نے فرمایا کہ جمل یعنی اونٹ کو بٹھا لو، میں نے اونٹ کو بٹھا دیا۔ حضرت نے فرمایا پانی پیو، مگر میں اتنا بدحواس تھا کہ جتنا پانی پینے کی کوشش کرتا پانی زمین پر بہتا اور مجھ تک نہ پہنچتا۔ امام نے کہا مشک کے دہانے کو اپنی طرف موڑ لو، پھر بھی میری سمجھ میں نہ آیا۔ تب حضرت خود اٹھے اور مشک کے دہانے کو ٹھیک کر کے مجھے دیا، میں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے گھوڑے کو سیراب کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی اس بلند ظرفی کا جو اثر مخالف سردار یعنی حر کے دل پر قائم ہوا، اس کے ظاہر ہونے کا بھی وقت نہ آیا تھا، لیکن کم از کم وہ شجدر رہ گیا تھا۔ اس احسان کے بعد اب اس بزرگ فطرت انسان سے کس طرح گفتگو کروں؟ امام نے بھی اپنے فطری استقلال اور اطمینان کی وجہ سے اس وقت کچھ نہ پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو اور کیا مطلب ہے۔ فوج حر کے سپاہی اپنے گھوڑوں کے سائے میں باغیں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا اور امام حسین علیہ السلام نے حجاج بن مسروق جوفی کو اذان کا حکم دیا اور انہوں نے اذان کہی۔ جب نماز جماعت کی صفیں تیار ہو گئیں تو امام اپنے نماز کے لباس میں خیمے سے برآمد ہوئے اور اقامت کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ نے حر سے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنے ساتھیوں کو الگ نماز پڑھانا چاہتے ہو؟ حر نے کہا نہیں، آپ نماز پڑھائیے اور ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور دونوں جماعتوں نے امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت نے اس جماعت کی طرف رخ کیا اور حمد و ثناء الہی کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ اے گروہ مردم، میں خدا کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں۔ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے۔ ہمارا کوئی امام نہیں، شاید خدا آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت پر مجتمع کر دے۔ اب اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، اپنے ارادے پر قائم رہو، اور اگر تم میرے آنے سے ناراض ہو تو میں واپس چلا جاؤں وہیں سے جہاں سے آیا ہوں۔ اس تقریر کے بعد خاموشی چھائی اور کوئی جواب نہیں ملا۔ آخر حضرت نے خیمے میں تشریف لے گئے اپنے، اور آپ کے اصحاب آپ کے خیمے میں مجتمع ہو گئے۔ حر اس خیمے میں جو اس کے لیے لگایا گیا تھا داخل ہوا اور اس کے کچھ ساتھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ دوسرے لوگ متفرق طور پر اسی میدان میں اسی شان سے کہ سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں ہاتھوں میں لے لی، انہی کی سائے میں دوپہر کا وقت گزرنے تک بیٹھے رہے۔ عصر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ روانگی کی تیاری کرو۔ پھر آپ نے باہر آ کر عصر کی نماز کا اعلان کیا اور اسی صورت سے حضرت کی اقتداء میں دونوں گروہوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے پھر مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا اگر تقوی اختیار کرو اور حقدار کا حق پہچانو تو خدا کی رضامندی حاصل کرو گے۔ حقیقتاً ہم اہل بیت امت اسلامیہ کی فرما روانی کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جو آپ اس منصب کے غلط دعوے دار ہیں اور مسلمان پر ستم ڈھاتے ہیں، لیکن اگر تم ہم کو ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق کا اقرار نہیں کرتے ہو اور اس رائے کے خلاف جو تمہارے خطوط اور قاصدوں کے بیانات سے ظاہر ہو رہی تھی تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 228 پر ہے۔ اب حر کی مہر خاموشی ٹوٹی اور اس نے کہا ہمیں تو باخدا خبر بھی نہیں کہ یہ خطوط کیسے ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ امام نے عقبہ بن سبان سے فرمایا لاؤ وہ تھیلے جن میں لوگوں کے خطوط بھرے ہوئے ہیں۔ عقبہ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے لا کر سامنے رکھ دیے اور ان میں سے خطوط نکال کر پھیلا دیے۔ حر نے کہا ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے،
ہم تو معمور کیے گئے ہیں اس پر کہ جہاں بھی آپ مل جائیں پھر ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سننا تھا کہ امام نے زور سے کہا، موت تمہارے لیے اس سے قریب تر ثابت ہوگی۔ اپنے کلام کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ باب نمبر 19واں بھی جاری ہے، مکہ سے کربلا تک کے سفر۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔